لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سورت جسے سورۃ العصر کہتے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ تینوں جمعوں کے موقع پر اسلامی تاریخ اور رمضان کے مہینے کی موجودگی میں فضائل رمضان پر آپ گفتگو سماعت فرماتے رہے. عموماً آپ نے دیکھا کہ اس مہینے میں بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نیک اعمال کرنے میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ جانتے ہیں یہ عمل کا مہینہ ہے، کاش کہ سال ہا سال ہم اسی طرح زندہ رہیں، اسی طریقے سے نمازیں پڑھتے رہیں، اسی طریقے سے مسجدیں بھری رہیں. بے شمار مسلمانوں کے مسائل پریشانیاں دور ہو سکتی.
یہ عمل کا مہینہ، اور آپ کو یاد ہوگا جو حدیث ہم نے شروع تقریر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بیان کی، اس میں یہ جملہ ہے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس لیے اس مہینے میں ثواب زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ذریعے نجات ثواب زیادہ ہو۔ تو یہ مہینہ عمل کا ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک جمعہ عمل صالح، اسے عنوان بنا کر گفتگو کی جائے۔ محترم حضرات، اسلام کے ارکان 5، جس پر اسلام کی بنیاد، باقی سب اس کی فرع اور اس کی شاخیں۔ سب سے پہلی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا، اس پر یقین کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز، اس کے بعد رمضان اگر آئے تو روزہ رکھنا، صاحب ثروت اہل خیر کے لیے نصاب کے برابر اگر مال ہو تو زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ عمر بھر میں اللہ تبارک و تعالی اتنا مال عطا فرما دے جس سے زاد رخ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ، رہائش، آنے جانے کے اخراجات، تو عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض۔ لیکن ان سب کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جو 5 ارکان، 4 کا تعلق عمل سے ہے اور 1 کا تعلق زبانی اقرار سے، یعنی اقرار کرنے کے بعد جو 4 ارکان ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے، 1 کا تعلق زبانی اقرار سے ہے جو اساس ہے اور اس کی بنیاد۔ یہ جب بات آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے، ہم نے سورہ عصر تلاوت کی، اس کی تفسیر ہم اس کے مختلف گوشوں میں پہلے بیان کر چکے۔ کچھ حضرات پڑھنا چاہیں تو اس پر ہم نے ایک صرف سورہ عصر کی ایک مکمل تفسیر لکھی ہے جس کا نام فلاح دارین ہے، اور وہ ہر مکتبے سے آپ کو مل جائے گی، وہاں اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم صرف ترجمہ کر کے اپنی غرض و غایت پر آتے ہیں، اعمال صالح۔ یہ ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان۔ ارشاد باری تعالیٰ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی، ایک تفسیر کو اس کے ظاہر پر محمول رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کا جو وقت، اس کی قسم یاد فرمائی۔ اس کو تقویت اس حدیث سے ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، چلی جائے، چھوٹ جائے، اسے اس قدر حزن و ملال، اتنا افسوس کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کی دنیا اور متاع دنیا بھی اگر لٹ جائے تو بھی اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا درمیانی نماز کے جانے کا افسوس۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ عصر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی۔ یہ بحث کئی 100 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے سب کو سمیٹ کر ترجمے میں وہ چیز رکھ دی جو 100-200 صفحات پر مشتمل۔ مجھے بتائیے، اللہ نے اگر زمانے کی قسم یاد فرمائی تو
آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تب بھی بہت عمدہ زمانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تب بھی بہت عمدہ زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت اچھا زمانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت اچھا زمانہ تھا، لیکن اس کا کوئی انکار نہیں کر پائے گا کہ جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر تھے تو سب سے بہترین زمانہ وہ تھا۔ تو اب امام اہل سنت نے ساری تفسیر ترجمے میں رکھ دی، والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی، جس زمانے میں حضور جلوہ گر تھے اس زمانے کی قسم یاد فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام دنیا اور کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں یہ سب ٹوٹے میں، یہ نقصان میں، اور یہ سب بالکل خسارے میں۔ اس سے تو ایسا لگا کہ کوئی آدمی بھی نفع میں نہ رہا بلکہ سب کے سب نقصان ہی میں رہے، لیکن فرما الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، باقی دنیا کے تمام انسان خسارے۔ تب کیا ہوا؟ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وہی لوگ دنیا میں کامیاب، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ خسران، نقصان۔ اور اسی پر ہمیں گفتگو کرنی۔ ہم نے کہا اسلام کے ارکان 5، بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کہ اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ طیبہ نہ پڑھے، اسلام نہ لائے، کتنے ہی نیک عمل کرے، کچھ کر لے، کروڑ روپیہ لوگوں پر قربان کر دے، مسجدیں بنا دے، مدارس بنا دے، ایمان اگر نہ ہو تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اساس اور بنیاد ایمان۔ یہ ایک بڑی نازک بحث ہے جسے ہم چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن صرف کہیں نظر آ جائے تو ذہن آپ کا منتشر نہ ہو، وہ یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ایمان کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد نمازیں نہ پڑھی جائیں، روزہ نہ رکھا جائے، شرط نہیں کہ ایمان کی شرط عمل نہیں۔ اور اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ کیوں نہیں لوگ اس کو، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے کلام کو نہ سمجھ پائے، جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے غزوے میں، خیبر کا موقع، عین گھمسان کی جنگ، ایک شخص جو ابھی مسلمان نہ تھا حضور کی خدمت میں آتا، عین جنگ کے موقع پہ اسلام قبول کرتا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرما کلمہ پڑھو۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات، اس کا تو محل ہے نہیں۔ تو آپ نے فرما یہ دیکھو، جہاد کا میدان، جاؤ شہید ہو جاؤ یا جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ یہ شخص جنگ میں کودتا اور کچھ ہی دیر کے بعد شہید ہو گیا۔ مجھے بتائیے، کیا ایک نماز پڑھی، ایک روزہ رکھا، 1 روپیہ زکات کا دیا، کوئی عمرہ کیا، کوئی طواف کیا، کوئی حج کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا۔ اور شیخ محقق نے یہ جملہ نبی کریم علیہ السلام کا یوں نقل فرمایا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھو، کیا کتنا کم مگر پایا سب سے زیادہ۔ یعنی عمل تو کیا بہت کم لیکن پایا سب سے زیادہ۔ یہ کیوں فرمایا پایا سب سے زیادہ؟ یہ بڑی تفصیل ہے، صرف ہم ضرورت کے مطابق وضاحت کرتے۔ فرمایا کام تو بہت کم کیا، پایا سب سے زیادہ، کہ جس شخص نے حالت ایمان نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کر لیا وہ شخص صحابی ہو گیا۔ جب وہ صحابی ہو گیا
تو دنیا بھر کے غوث قطب ابدال تابعین طب تابعین تابعات طب تابعات یہ سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو درجہ اس نے پایا کہ حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اسے مقام رفیع بلند مقام عطا ہوا، بلکہ فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی۔ تو کتنا کم کیا، پایا سب سے زیادہ۔ تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک عمل ایمان کی شرط نہیں کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا عمل نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں رہا، غیر مسلم ہو گیا، نہیں۔ یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ابھی کلمہ پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتا، اب بتائیے اس کے انتقال کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، اب اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں، تدفین ہوگی یا نہیں، مسلمانوں کے قبرستان دفن ہوگا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ سارے کام ہوں گے، اس لیے کہ وہ کلمہ شریف اس نے پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں عمل نہیں کر پایا، وہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بدعمالی کی وجہ سے مستحق نار ہے، لیکن جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان، حدیث شریف میں ہے کہ کتنے ہی برسہ برس جہنم میں رہے، سزا بھگتنے کے بعد جائے گا جنت میں، جائے گا جنت کی۔ تو یہ عمل اس کی شرط نہ ہونے کی ذریعے سی وضاح۔ اب آئیے ہم ایک صحابی رسول کا قول بیان کرتے ہیں کہ جس سے بات ساری سمجھ میں آ جائے۔ ایک صحابی حضور کے، اور یہ حدیث شریف ہے کتاب الایمان مشکات شریف، حضرت وہب رضی اللہ عنہ، ان سے ایک سائل نے سوال کیا، پوچھنے والا کون تھا؟ کبھی کبھی ایسے نام حدیثوں میں درج نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے پوچھا، بہت ممکن کہ کوئی صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا، اور یہ بات آپ نے بارہا سن رکھی کہ مزید اس کی اعادے اور دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ جب کلمہ پڑھنا دین کی اساس اور بنیاد، اس کے بغیر اعمال بالکل بھی قبول نہیں۔ کچھ اگر بھلا ہوا تو دنیا میں تو ہو جائے، مگر آخرت میں بھلا نہیں ہوگا۔ وہ یہ فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، لوگ اس کو غلط بیان کرتے ہیں۔ بخاری میں کئی جگہ یہ دونوں کلمے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی کلمے کا تذکرہ ہے تو اس کلمے سے مراد پورا کلمہ ہوگا، کہ جس شخص نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا۔ یہاں روزے کا ذکر نہیں، نماز کا ذکر نہیں، اور ایک حدیث شریف میں فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے گویا جنت کا دروازہ کھولے اس کنجی سے اور اندر چلا جائے۔ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے۔ تو وہ آنے کے بعد انہوں نے حضرت وہب سے پوچھا کہ وہب یہ بات تو بتاؤ کہ جب کلمہ جنت کی کنجی ہے تو یہ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ یہ کیا ان کی ضرورت نہیں؟ کیا بغیر اس کے آدمی جنت میں چلا جائے؟ سبحان اللہ، حضرت وہب نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب یہ دیا کہ سائل سے پوچھا کہ میرے عزیز یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کنجی بغیر دندانے کی دیکھی؟ میں نے کہا کوئی کنجی بغیر دندانے کی تو نہیں ہوتی، اس میں دندانے تو ہوتے ہیں کنجی میں۔ تو فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی تو ہے، مگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اس کنجی کے دندانے ہیں کہ جب جنت میں جاؤ تو یہ دندانے والی کنجی لے کر کے جاؤ تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ طیبہ اساس تو ہے، بنیاد تو ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ جنت کی کنجی کے دندانے جو ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھ لیں، ایک شخص ایمان نہ رکھتا ہو یا یقین پختہ نہ ہو یا ایمان کی حلاوت اسے نہیں ملی یا بناوٹی طور پر اس نے کلمہ پڑھا، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے محبوب، بعض لوگ تمہارے سامنے آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا،
اور ہم جناب آخرت پر ایمان لائے، سب پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے ایمان کی مختصر تعریف کیا بیان کی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرے، جب زبان سے اقرار کرے تو جو زبان سے اقرار کرے وہی بات اس کے دل میں ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے تو دل اس پر مطمئن ہو، دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ جس بات کی دل تصدیق کر رہا وہی زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں۔ کافر کافر ہے، نصارہ نصارہ، یہودی یہودی، مگر لوگوں کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو مسلمان کہے، جب پیچھے جائے تو کو دیکھا کیسا بے وقوف بنایا۔ تو ایسے شخص کی سزا یہ کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ زبان کا اقرار اور دل کا اطمینان۔ آپ کو ایسی مثالیں تو درجنوں مل جائیں گی۔ ایک شخص عمل نہیں کرتا تھا، مختصر کوئی عمل کیا، نجات ہو گئی، مگر ایک شخص ایمان تو صحیح نہیں رکھتا اور بہت ہی اس نے عمل کی اور اس عمل کی وجہ سے اس کی نجات ہو گئی۔ ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ اعمال تو بہت اچھے مگر یقین محکم نہ تھا اور اس کی نجات ہو گئی، نہیں، اس لیے کہ بنیاد اور اساس جو ہے وہ عزیزان گرامی کلمہ طیبہ ہے۔ تم عرض کر رہا تھا کامیاب وہ ہے کہ جس نے اعمال صالح کیے ہیں، اور بغیر اس کے عزیزان گرامی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ تو مسلمان کی شان نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے، ان کی باتوں سے انحراف کرے، ان کی بتائے ہوئے اعمال سے انحراف کرے، یہ عزیزان گرامی مسلمان کی شان نہیں۔ اب آئیے یہ اعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں، آپ نے اپنے بوڑھوں کو کبھی دیکھا کوئی حادثے سے بچ جائے تو کہتے میاں کوئی نیکی کام میں آ گئی، کہا فلاں حادثہ ہوا، یہ ہوا مگر میں بچ گیا، تو ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں، دادی اماں کہتی ہیں بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی تو اللہ اکبر، ایسا ہی ایک واقعہ، اس سے عمل خالص، اور عمل کیا ہونا چاہیے؟ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وہ عمل سب سے بہترین ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور اس عمل کی آپ برکت لیجئے اور سمجھیے برکت کیا۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے کتاب الانبیاء۔ اچھا، امام بخاری نے اس باب کا نام کتاب الانبیاء اس لیے رکھا کہ امام بخاری اس میں وہ حدیثیں لائے کہ حضور علیہ السلام کبھی نشست میں جلوہ گر ہوتے تو کبھی کبھی پچھلے انبیاء کی باتیں بیان کرتے، یا ان کی امت کی باتیں بیان کرتے، یا ان کی امت کے اولیاء، ان کے نیک بندے، ان کی باتوں کو بیان کرتے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ باب الگ باندھا اور اس میں اس حدیث کو لائے، اور امام بخاری نے حدیث کا ٹائٹل یہی رکھا حدیث الغار، یعنی غار والی حدیث، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، 3 آدمی، وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ جب جنگل میں جانے لگے تو کیا ہوا؟ اچانک جناب آندھی، طوفان، بارش، ہوائیں، یہ اچانک جب یہ طوفان اور بارش، یہ ہوائیں چلی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار نظر آیا اور اس غار میں گھس گئے، اور غار میں گھسنے کے بعد کیا ہوا؟ ارادہ تو یہ تھا بارش، آندھی، طوفان ختم ہو جائے، نکل کر کے اپنا سفر جاری رکھیں۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ پہاڑ سے ایک پتھر جو ہوا اور طوفان کے ذریعے سے لڑکتا ہوا نیچے آیا، اور آنے کے بعد اس غار کے منہ پر بالکل ٹھہر گیا، اور وہ ایک بہت بڑی چٹان کے 2-3 آدمی کے ہٹائے سے ہٹے نہیں۔ اب کیا ہوا؟ چلیے بارش وغیرہ تو ختم ہو گئی، اب یہ تینوں حضرات جیسا کہ حدیث کے ظاہر سے لگتا پوری اپنی قوت اور طاقت استعمال کر لی، وہ تو پہاڑ کی چٹان تھی، 2-3 آدمی سے کہاں ہٹے، سب پریشان ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ ان تینوں نے مشورہ کیا،
کہ بھائی اب تو موت نظر آ رہی، اس کے ہٹنے کا تو کوئی مسئلہ نظر ہی نہیں آ رہا، ہوگا کیا؟ ان تینوں نے میٹنگ کر کے بہت عمدہ فیصلہ کیا، بڑی شاندار انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھ، اور ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی اپنی زندگی میں ایسا عمل جو صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا، کوئی ایسا عمل ہے؟ تم تینوں اپنے اپنے طور پہ سوچو۔ تینوں نے اپنا دماغ دوڑایا، دوڑانے کے بعد ہر ایک آدمی نے اپنے اعمال نامے سے ایک عمل کو کھنگال کر نکالا۔ کہنے لے کبھی بات سمجھ میں آ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بس اب کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ کام جو عمل میں نے کیا خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، مولا میں اپنے اس عمل کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ ہم سے یہ مصیبت کو ہٹا لے تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ جی جی جناب، یہ طے ہو گیا، اور اس آدمی نے اپنا عمل بتایا۔ طے ہونے کے بعد اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ یہ مصیبت حل ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنا عمل بتایا، کہنے لے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں نے اپنے گھر میں ایک مزدور کو بلایا، کوئی دیوار میری گر گئی، کوئی کام کرانا، اس سے مزدوری طے ہوئی 3 صاع گندم یا دانا، صاع سیر سے کچھ بڑا پیمانہ ہوتا کہ یہ اگر تو کام کرے تو یہ تیری مزدوری ہے۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ اس نے کام مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ اب یہ بیٹھا رہا انتظار میں، کچھ دن سے انتظار کیا، مگر آدمی اتنا دیانتدار، اس نے کیا کہ یہ گندم کھیت میں بو دی۔ اگرچہ یہ حدیث کئی طرق پر آئی، مگر اس وقت میں بخاری کتاب الانبیاء والی حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اس کا ترجمہ کر رہا۔ اس نے وہ جو جو تھی یا گندم جو اس نے بو دی، بونے کے بعد خدا کا کرنا دیکھیے امتحان مقصود تھا کہ بہت زبردست فصل آ گئی۔ جب فصل نکلی تو اس نے کیا کیا کہ اس فصل کو بیچ کر ایک گائے لے لی، کوئی جانور لے لیا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب جناب جب اس کو گائے کو جنگل میں چھوڑا تو گائے سے گائے ریوڑ، ایک پورا میدان ریوڑوں سے بھر گیا۔ اس بندے خدا کا پتہ ہی کہاں، میرے جیسا آدمی خوش ہو کے چلو جان چھوٹی، مزدوری بھی ہو گئی، دیوار بھی بن گئی، اور پیسے بھی دینے نہیں پڑے، آج کل طبیعت ہماری اسی قسم کی بن گئی، مگر اس نے ساری امانت کو محفوظ رکھا۔ کہا وہ ایک دن میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا او بھائی تجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن تیرے یہاں مزدوری کی تھی، وہ کہاں ہے میری مزدوری؟ اس نے کہا میں تجھے مزدوری دیتا ہوں، اور جانے کے بعد وہ جنگل میں لے گیا، بہت بڑا سینکڑوں قسم کے جانور ریوڑ، انہوں نے کہا یہ تیرا، یہ سب کا سب تیرا۔ اس نے کہا ہوگا او بندے خدا کیوں میرا مذاق کر رہا ہے، میں تو ایک دن کی دہاڑی دے کر کے گیا، تو اتنا بڑا ڈرائیور میرا کہاں ہو سکتا تھا؟ واللہ یہ سب تیرا، اس لیے کہ میں نے تیرے اس مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، اور آج وہ تیری تجارت اتنی بڑھی کہ سبحان اللہ آج سینکڑوں کی تعداد میں ریوڑ تیرے لیے ہو گیا، اور یہ سب کا سب تیرا۔ اور وہ اپنے جانوروں کو ہانک کر جانے لگا۔ اس نے کہا شخص نے اے اللہ تعالی میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، امانت میں دیانت داری کے تقاضے سے میں نے سب اس کے حوالے کر دیا، مولا تو جانتا کہ یہ کام میں نے صرف تیری وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا، آخرت کے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اس عمل کا میں تیرے دربار میں واسطہ دیتا ہوں کہ یہ آفت ہم سے کسی طرح تو جدا کر دے۔ سبحان اللہ، اس کا کہنا تھا کہ غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹا، اب ہٹتے ہی امید اور بن گئی۔ اب دوسرے کا بھی تو بھی بتا کچھ تو نے بھی کچھ کیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا یاد تو پڑتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا۔ کہا پیش کرو اللہ کے دربار۔ وہ کھڑا ہو گیا، اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا میں مویشیوں کو چراتا، رات میں جب اپنے گھر آتا، بکری بکروں کو لے کر جب ریوڑ کو اپنے گھر لاتا تو میرے ماں باپ اپنے لیے میرا انتظار کرتے،
سب سے پہلے میں دودھ دو کر اور پیالے میں اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا، اور جب تک وہ نہیں پی لیتے نہ میں خود پیتا، نہ اپنی بیوی کو پلاتا، نہ اپنے بچوں کو پلاتا۔ تو جانتا ہے دلوں کا حال کہ ایک مرتبہ مجھے جنگل میں آنے سے دیر ہو گئی۔ اب جب میں نے دودھ نکالنے کے بعد جب ماں باپ کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھ لگ گئی، دونوں سو گئے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں انہیں جھنجھوڑ کر جگا دیتا اور دودھ پلا دیتا، مگر میں نے سوچا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، تو میں نے سوچا کہ کھڑا ہو جاؤں، جب بھی ان کی آنکھ کھلے ان کو میں دودھ پلا دوں۔ خدا کرنا یہ ہوا کہ ساری رات وہ سوتے رہے، اعلی صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد میں نے دودھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ حیران رہے کہ میرے عمل کو دیکھ کر، انہوں نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد پھر میں نے گویا اپنے بال بچوں کی خبر لی۔ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، میں اس عمل کا تیرے دربار میں واسطہ دیتا ہوں مولا یہ مصیبت ہم سے ٹال دے۔ سبحان اللہ، بات بڑی کارگر رہی اور پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، مگر اتنا نہیں کہ کوئی آدمی نکل پائے۔ اب کیا کیا جائے؟ تیسرے سے کہا بھئی تجھے بھی کچھ یاد ہے؟ اتنا کام تو ہو گیا، اب تھوڑی سی کسر رہ گئی نکلنے میں، تو بھی اپنا کوئی ایسا کام کیا تو اللہ کے دربار میں پیش کر۔ تیسرا آدمی کھڑا ہوا، دعا کی اس نے اللہ تبارک و تعالی۔ میں اس کو بند جملوں میں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ تقریر دنیا بھر میں سنی جاتی، کیسٹ بھی ہوتی، ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، تو آپ بند جملوں میں اس کو سمجھ جائیے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی میری چچا کی بیٹی، میں اسے بہت پسند کرتا، محبت اس طاق میں لگتا تھا کہ کسی طریقے سے میں گناہ کا ارتکاب کروں، اور میں نے جب اس سے تذکرہ کیا تو اس نے 100 دینار مانگے۔ اب کیا ہوا؟ 100 دینار میں جمع کرتا رہا، کسی روایت میں ذرا مختلف۔ یہ جب میرے پاس پیسے ہو گئے تو ہونے کے بعد میں نے اس کو دیے، اور دینے کے بعد اس کو راضی کر لیا، اور راضی کرنے کے بعد جب میں نے اس پر پورا مکمل قابو کر لیا تو قابو کرنے کے بعد ابھی میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہی تھا کہ وہ عورت تھی شریف، اس نے جناب اس کام سے پہلے مجھے ڈانٹ کر کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس مہر کو مت توڑ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر حرام کیا۔ تھڑکنے لگی، بدن کانپنے لگی۔ میں نے خوف خدا کر کے اس کو چھوڑ دیا، 100 دینار بھی اس کو دے دیے، کہا یہ بھی تو لے جا اپنے خرچ میں، اور میں نے یہ کام خالصتاً تیرے لیے کیا، تیری خوف کی وجہ سے کیا، یہ عمل میرا سوائے تیرے خوف کے کچھ نہیں، یہ عمل میں نے صرف تیری خوف کی وجہ سے کیا۔ اتنا کرنا تھا کہ پوری چٹان غار سے ہٹ گئی، اور یہ تینوں حضرات اللہ کا شکر ادا کر کے باہر نکل گئے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا جو ہمارے بزرگ کہتے تھے میاں اس پریشانی سے اس لیے بچ گئے، کوئی نیکی کام آ گئی، کوئی نیکی آڑے آ گئی۔ چلیے اب وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے، بات تو بہت کڑوی مگر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ آج اگر ہم پر کوئی ایسی مصیبت مسلط ہو جائے جو سوائے موت کے چارہ نہ ہو تو میں مجھ سمیت ہم سب اپنے دلوں کو کھنگالیں۔ کیا کوئی ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا یہ عمل ہم نے خالصتاً تیرے لیے کیا ہے، تو مولا ہماری دعا قبول کر لے اور اس عمل کے بدلے یہ مصیبت ہمارے سروں سے ٹال۔ شاید ہم کھنگالیں تو مجھ سمیت میں نہیں سمجھتا، بدگمانی بہت بری بات، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے، لیکن عام طریقے سے شاید کسی کے پاس ایسا عمل ہوگا کہ کبھی کوئی ایسی مصیبت سر پر مسلط ہو، ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ہم نے مولا یہ کام صرف تیرے لیے کیا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، ارشاد باری تعالیٰ کہ تم میں کوئی شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور اس کی لقاء کا متمنی ہو، پس وہ عمل کرے تو عمل صالح کر، عمل صالح خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، جس کا ترجمہ ہے خلوص، جس کا ترجمہ ہے اخلاص۔ تو میں پوچھتا ہوں، بتائیے کیا کوئی ایک عمل ہم نے ایسا کیا
اب ذرا جانچ پڑتال کیجئے تو شاید ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر مسلط ہو جائے، ہم کہیں اے اللہ تبارک و تعالی یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹال دے، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، عمل کی ضرورت ہے، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے۔ ایک بات ذرا اور سمجھ لیجئے تاکہ ایمان میں تازگی آ جائے، یہ عمل پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، اس کے توفیل، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا تو بخاری کی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا۔ عمل کا تو پتہ ہی نہیں کہ قبول ہیں یا نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ پیارے مصطفیٰ کی ذات تو اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں؟ ارے یہ کیسی توحید ہے کہ عمل کو تو وسیلہ بنا کر دعا کرنا خاص ایمان، اور پیارے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے بتوں کے شہر میں لٹتے تو کوئی اور بات بھی تھی، مگر خدا گواہ ہے لٹے خدا کی بستی میں لوگوں نے اس کا نام شرک رکھا۔ اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا تو خالص ایمان اور توحید ٹھہرا، اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا خالص شرک اور جناب آدمی پر کفر کا فتویٰ لگتا۔ اب محترم حضرات، یہ تو ہم سب کو معلوم کہ نماز روزوں کا جو حال وہ ہمیں بھی پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول فرما، مگر حضور کی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ حضور کی ذات تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ان کا وسیلہ بنا کر دعا کرنا کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا وہی لوگ نجات کو پہنچے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے۔ یہ مہینہ رمضان کا عزیزان گرامی عمل کرنے کا ہے۔ عام دنوں کی نسبت آپ غور فرمائیے، تراویاں جو اضافی تراویاں ہیں ماشاءاللہ، اعتکاف ہے، اس کے علاوہ نوافل، قرآن مجید سنتے، قرآن مجید سناتے، قرآن مجید تلاوت کرتے، گویا اور دنوں کی نسبت یہ مہینہ عمل کا، اور یہ بار بار دہرانا سے کوئی حرج بھی نہیں کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یہ مہینہ تو رب کی رحمتیں لوٹنے کا، یہ مہینہ تو نیکیوں کے کمانے کا، یہ مہینہ تو عزیزان گرامی نجات کا، یہ مہینہ تو مغفرت کا، یہ مہینہ تو جہنم سے اپنے آپ کو آزادی اور خلاصی کا ہے۔ رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے و تحفے بار بار ہمیں اس رمضان کی برکت میں متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔